من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، سورۃ الجاثیہ آج سے شروع ہو رہی ہے اور اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ بنیادی طور پر توحید ہے، اللہ کی وحدانیت کے گرد گھومتا ہے، اور یہی وہ سبجیکٹ ہے جس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر جو ہے اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیے ہیں، اور صحائف اور آسمانی کتابیں نازل کی ہیں، اور یہی وہ سبجیکٹ ہے جس کو اگر اس سبجیکٹ کی سمجھ آ گئی تو اس کے زندگی کے ہر پہلو پہ اس کا فائدہ ہوگا۔ جتنے مسائل ہیں نا اس وقت دنیا میں اور بالخصوص مسلمانوں میں، اس میں بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اللہ پر ایمان کے حوالے سے ہمارا کنسیپٹ جو ہے مکمل نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارے اندر وہ ایمانی حرارت پیدا نہیں ہوتی جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ یہ جو جسم ہے نا، جسم اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس میں جب تک توحید کی حرارت نہیں جائے گی یہ جسم جو ہے صحیح طور پر فنکشنل نہیں ہو سکتا، صحیح طور پر اس کی ورکنگ نہیں ہو سکتی، اور انسان اداس رہے گا، انسان پریشان رہے گا، انسان کے اندر ہر وقت ڈر، خوف، خطرہ رہے گا، انسان کو صحیح معنوں میں خوشی نصیب نہیں ہوگی۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، وہ ہر وقت سہما سہما ہوگا اور انجانے خوف میں وہ مبتلا ہوگا۔ دنیا بھر میں جو میڈیسن استعمال ہوتی ہے نا، اس میں دماغی میڈیسن بہت زیادہ ہے، جس میں پیشنٹ یہ کہتا ہے کہ مجھے رات بھر نیند نہیں آتی، مجھے سکون نہیں ہوتا، میں ڈسٹرب رہتا ہوں، میرے اعضاء صحیح ورک نہیں کرتے۔ جتنی بھی نفسیاتی شکایات ہے نا، پتہ آپ کو اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کے اندر بندے کے اندر صحیح طرح سے توحید نہیں گئی، صحیح طرح سے اللہ کا کنسیپٹ نہیں اس کے اندر بنا۔ ساری مشینری انسان کی صرف توحید کو سمجھنے سے صحیح ہو سکتی ہے۔ اس نقطے کو لوگ نہیں سمجھتے، اس پہ توجہ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے گھر گھر مسائل ہیں، لڑائی جھگڑا، نفرتیں، دوسرے کو نیچا دکھانا، تکبر میں مبتلا رہنا، سلپ کرنا، حسد کرنا، دھوکہ دینا۔ عزیز طلباء، یہ ساری باتیں توحید کا صحیح طور پر کنسیپٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہیں۔ ہم بھاگے پھرتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس، ماہر نفسیات کے پاس، دانشوروں کے پاس۔ ایک عجیب سا نظام ہم نے بنا لیا ہے، جیبیں ہم خالی کر لیتے ہیں لیکن وہاں پہ ہی آ جاتے ہیں جہاں سے ہم نکلے تھے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ ہماری اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ کیسی ہے۔ کیا اکارڈنگ ٹو قرآنک ایجوکیشن ہمارے پاس موجود ہے؟ اللہ جو کنسیپٹ ہمارے لیے
بناتا ہے توحید کے حوالے سے وہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس میں جو بندہ توحید کو سمجھ جاتا ہے نا عزیز طلبہ، اس کے لیے روزانہ روزے عید ہے، روزانہ اس کے لیے عید کا دن چڑھتا ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، جو توحید کو سمجھتا ہے صحیح طور پہ وہ زندگی کو انجوائے کرتا ہے، جو توحید کے بارے میں آگاہی حاصل کر لیتا ہے۔ ہمارے ہاں اس نقطے کو سمجھنے سے لوگ قاصر ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ پتہ کیا ہے؟ کہ قرآن سے فائدہ اٹھانا لوگوں نے اپنے اوپر بہت مشکل بنایا ہوا ہے کہ پتہ نہیں قرآن میں کیا ہے۔ سارا سال قرآن جو ہے کا بورڈ میں رہتا ہے، غلاف میں لپیٹ کے رکھا ہوتا ہے، اور اس کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی جاتی، جس کی وجہ سے پھر ہمیں ہائی جیک کر لیا جاتا ہے، ہمیں قصے کہانیاں سنا کے، ہمیں ادھر ادھر کے واقعات سنا کے، ہمیں زمینی علم دے کر ہمیں اپنی طرف لگا لیا جاتا ہے، اور ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ اب ہم کیا کریں، کیونکہ ہر بندے کو یہ چاہت ہوتی ہے کہ میں روحانی طور پر مضبوط ہوں۔ وہ قرآن کو پڑھتا نہیں ہے تو روحانیات کے لیے وہ در بدر پھرتا ہے کہ مجھے کہیں جگہ سے کوئی روحانی غذا ملے، تو وہ جو غذا ملتی ہے وہ ملاوٹ شدہ ہوتی ہے، وہ مین میڈ ہوتی ہے، مین میڈ، اور اس سے جو ہے بندے کی بیماری ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے عزیز طلباء، آپ قرآن مجید سے محبت کریں، اس سے اپنا تعلق استوار کریں، اور اس زندگی میں بھی آپ انشاءاللہ بڑے ہی خوش اور خوش قسمت ہو جائیں گے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ آپ کو اللہ کی طرف سے توحید پر چلنے کا بہت بڑا انعام ملے گا، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ آج ہم سورۃ الجاثیہ شروع کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں مختصر بات کرتے ہیں۔ حامیم، عزیز طلباء، یہ جو دو حروف ہیں، حروف مقطعات، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس کے کیا معنی ہیں، مطالب ہیں۔ حدیث میں بھی اس کے بارے میں کوئی تفسیر موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے بعض صورتوں کے شروع میں لگائے ہیں، اور اس کا مطلب صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا اتارا جانا اللہ غالب اور دانا کی طرف سے ہے۔ عزیز طلباء، یہ جو قرآن مجید ہے، اس کے بارے میں متعدد بار اللہ تعالیٰ نے اس کی حقانیت کو وعدہ کیا ہے، اس کو اللہ کی طرف سے نازل شدہ بتایا گیا ہے، تاکہ لوگوں کا اس کے بارے میں ایمان مضبوط ہو۔ یہ وہ کتاب ہے
جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سردار روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجی۔ عزیز طلباء، یہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام تھا امین۔ لوگ آپ کو صادق اور امین کے نام سے جانتے تھے۔ تو دنیا میں بھی جس شخصیت پر قرآن اترا وہ امین ہے، امانت دار ہے، اور جو فرشتہ لینے والا ہے، لے کر آنے والا ہے، وہ روح الامین ہے اور سارے فرشتوں کا سردار ہے، اور اللہ کی ذات اس کو بھیجنے والی ہے۔ بہت ہی زیادہ مربوط انداز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اس کو محفوظ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فوری طور پہ وہ آیات بتاتے، لکھوا دیتے۔ 40 سے زیادہ کاتبین وحی تھے جو بھی آیت آتی تھی اس کو لکھتے تھے۔ تو بہت ہی زیادہ اس کی حفاظت ہوئی ہے، اور نہ صرف لکھتے تھے، صحابہ کی اکثریت اس کی حافظ بھی تھی، اور سارا سال بھی وہ قرآن پڑھتے تھے، اور رمضان المبارک میں اس کا دور کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کے حافظ تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہر رمضان المبارک میں اس کا دور کیا کرتے تھے، ریپیٹ کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی سناتے تھے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سناتے تھے۔ تو کتنا یہ مضبوط، اور پھر آسمانوں کے رب نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور عزیز طلباء، جس طرح یہ قرآن نازل کیا گیا نا، اس کی اصل آسمانوں میں لکھی ہوئی ہے، اللہ کے ہاں یہ قرآن لکھا ہوا ہے۔ اتنا زبردست نظام ہے، دنیا میں بھی بھیجا ہے، اور آخرت جو اللہ کا اوپر عرش عظیم ہے وہاں پر بھی یہ قرآن ہے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو قرآن جو ہے یہ غالب کی طرف سے ہے، کو عام کسی شخصیت کی طرف سے نہیں ہے۔ طاقتور شخصیت اللہ کی ہستی اس کی طرف سے ہے، اور دانا کی طرف سے ہے۔ یہاں پر دانا سے مراد جو بات اس میں کہی گئی ہے اس میں حکمت پوشیدہ ہے، اس میں دانائی پوشیدہ ہے، اس میں فہم ہے، اس میں دنیا والوں کے لیے بہت بہت اچھی باتیں ہیں جس سے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا ہے نا، اس کو کلام الرحمن کہتے ہیں، اللہ کا کلام۔ تو حضرت انسان سے اللہ ڈائریکٹ مخاطب ہے۔ یہ ایک ہوتی ہے خوش قسمتی، ایک ہے خوش قسمتی کی انتہا
میں یہ سمجھتا ہوں ہم جیسے ناچیز کو اللہ مخاطب ہوتا ہے، اللہ ہم سے بات کرتا ہے، ہماری کیا حقیقت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہم سے خطاب کر رہا ہے۔ تو یہی چیز ہمیں ہمارے پاؤں خوشی سے زمین پہ نہیں لگنے چاہیے کہ اللہ ہم سے مخاطب ہے، اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے۔ اور یہ عجیب سی بات ہو کہ ہم اس کو لپیٹ کے کب بورڈ میں رکھ دیں تو بڑا افسوس والی بات ہے کہ ہم اس سے استفادہ نہیں کرتے، اللہ سے باتیں نہیں کرتے۔ تو اس لیے یہ جو قرآن ہے اس کی فضیلت کو ہم سمجھ نہیں سکتے، اس کی فضیلت کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، اس کی فضیلت بیان نہیں کی جا سکتی۔ مختصراً یہ ہے کہ یہ کلام الہی ہے اور ہمارے رب کی طرف سے۔ رب کی شان کیا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے؟ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمارے لیے بھیجی ہیں۔ تو اس رب کی طرف سے یہ باتیں بھی بھیجی ہیں۔ یقین کریں جہاں اتنی نعمتیں بھیجی ہیں، اگر ان نعمتوں کی گریڈنگ کر لی جائے نا تو قرآن مجید کی جو نعمت ہے ان سب نعمتوں سے زیادہ ہے۔ لیکن اگر ہم اس نعمت سے استفادہ نہیں کرتے تو بتائیں اس سے زیادہ کتنی جو ہے ہم پیچھے چلے جائیں گے، کتنی بدقسمتی کی بات ہوگی کہ اس سے استفادہ نہیں کیا جاتا۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔